بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ کسی بزرگ کا وسیلہ لے لیا جائے، اور بزرگ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی صاحب قبر کا وسیلہ لیا جائے. بغیر وسیلے کے ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول ہی نہیں کرتا، بغیر وسیلے کے ہمارے دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں. اس کا بھی جواب قرآن حکیم میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ آیت کریمہ اس جگہ ہے جہاں رمضان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا یہ مسئلہ لا کر کے ایک بات تو یہ واضح کر دی گئی کہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. لہذا لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ان کے ہاں نہیں ہے. رمضان کے احکام و مسائل کے درمیان دعا کا مسئلہ لا کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ رمضان کے اندر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اے میرے رسول، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، تو تو ان سے یہ بول دے کہ فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے دور نہیں ہے، قریب ہے. اب جب قریب ہے تو پھر وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ خود یہ مثالیں دیا کرتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت ہوتی ہے. کنویں سے پانی اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ڈول اور رسی کا سہارا نہ لیا جائے، ڈول اور رسی کا وسیلہ نہ لیا جائے. کوئی آدمی بلڈنگ پر اس وقت تک نہیں چڑھ سکتا جب تک کہ سیڑھی کا سہارا نہ لیا جائے، سیڑھی کا وسیلہ نہ لیا جائے. اس آیت کریمہ میں اسی تصور کا رد ہے، اسی عقیدے کا رد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قریب ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح پانی اگر منہ تک آ جائے تو پھر ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے چھت اگر نیچے آ جائے تو پھر سیڑھی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت زیادہ قریب ہے تو پھر ہماری دعائیں ڈائریکٹ اس تک پہنچ جائیں گی. دعا اس تک پہنچانے کے لیے ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. در حقیقت وسیلے کا یہ تصور مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا ہے. عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ. عقیدہ کفارہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدم و حوا سے گناہ ہوا یا کسی آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ مجھے ناپسند کر رہا ہے، تو میں کس منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگوں. اسی وجہ سے انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ پوری انسانیت جب گمراہ ہو گئی، پوری انسانیت جب گنہگار ہو گئی، تو اس گناہ کی وجہ سے وہ اس لائق نہیں رہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ مسیح کو بھیجا، اور وہ پوری انسانیت کا گناہ اپنے کاندھے پر لے کر کے سولی کے اوپر چڑھ گیا. اس طرح پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. غور کیجئے تو وسیلے کا یہ تصور عقیدہ کفارہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس سے بالکل ملتا جلتا ہے. جس طریقے سے عقیدہ کفارہ ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوسی ہے،
ایسے ہی یہ عقیدہ وسیلہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ایک طریقے کی مایوسی ہے. حالانکہ انہیں یہ بات معلوم ہو جاتی اگر وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی برے آدمی کی دعا کو نہ سنے، اچھے آدمی ہی کی دعا کو سنے. اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سب سے بری ہستی کون، اللہ کی نگاہ میں سب سے ناپسندیدہ ہستی کون، آپ جواب دیں گے کہ شیطان، ابلیس، جس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے باوجود آدم کو سجدہ نہیں کیا اور راندے درگاہ ہوا. اس سے زیادہ ناپسندیدہ ہستی اللہ کی نگاہ میں اور کوئی نہیں. اور سب سے محترم ہستی، سب سے محبوب ہستی اللہ کی نگاہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن آپ کو قرآن حکیم پڑھ کر کے اور حدیث پاک کا مطالعہ کر کے حیرت ہوگی کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا اور نبی کی یوں تو بہت ساری دعائیں قبول کی، لیکن بعض جگہوں پر نبی کی بھی دعا اللہ نے قبول نہیں کی. جیسے جب شیطان کو راندے درگاہ کیا گیا تو شیطان نے ایک دعا مانگی. کیا دعا تھی؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. اے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے. یہ اس کی دعا تھی اور ربوبیت کا حوالہ دے کر کے اس نے یہ دعا کی. اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی. قال فانک من المنظرین، تیری دعا قبول ہو گئی، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی گئی. دیکھیں شیطان نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، کوئی وسیلہ نہیں لیا، اور شیطان کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا. اور سب سے محبوب ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک مقام پر اپنے محبوب رسول کی بھی دعا قبول نہیں کی. یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں. وان سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ حتی اذا مر بمسجد بنی معاویہ دخل فرکع فیہ رکعتین وصلینا معه ودعا ربه طویلا ثم انصرف الینا فقال سألت ربی ثلاثا فاعطانی ثنتین ومنعني واحدا سألت ربی الا یہلک امتی بالغرق فآتانیها وسألته الا یہلک امتی بالغرق فآتانیها وسألته الا يجعل باسهم بینہم فمنعنیها. رواہ مسلم فی کتاب الفتن. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کے ایک علاقے عالیہ سے آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اس کے بعد دیر تک اللہ سے دعا کرتے رہے. صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کر لی تھی اور وہاں بیٹھ گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل دعا کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ کرام کی طرف توجہ کر کے فرمایا، جانتے ہو میں نے اتنی لمبی دعا اللہ سے کیا کی ہے؟ در حقیقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا. اللہ نے 2 چیزیں تو دے دی لیکن ایک چیز کا انکار کر دیا، ایک چیز مجھے نہیں دی. میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ میری امت عام قحط سے ہلاک نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی کہ تیری پوری امت عام قحط سے ہلاک نہیں ہوگی. پھر میں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت عام غرق سے ہلاک نہ ہو، جیسے نوح کی قوم ہلاک ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی کہ تیری امت عام غرق سے ہلاک نہیں ہوگی. پھر تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کے درمیان آپسی اختلاف نہ ہو، میری امت کے درمیان آپس میں لڑائی نہ ہو. اللہ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اپنی محبوب ہستی کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا، اور سب سے مبغوض ہستی اس کے نزدیک جو تھی شیطان کی ہستی، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا. تو یہ تصور
کی برے آدمی کی, گنہگار آدمی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نہیں سنتا ہے, اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت اس تصور کو اور اس عقیدے کو باطل کرتی ہے. اور یہ تصور کہ ہر نیک آدمی کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے, یہ حدیث اس تصور کو باطل کرتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ کسی برے آدمی کی دعا کو قبول ہی نہ کرے اور ہر اچھے آدمی کی ہر دعا کو قبول کر لے. دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دعاؤں کے تعلق سے مسلمان بڑی غفلت میں مبتلا ہیں. حالانکہ ہماری تمام پریشانیوں, ہماری تمام مصیبتوں کا حل صرف اور صرف دعا ہے. ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں, بس اسٹاپس کے اوپر کوئی پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے, بسوں میں پوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے, گاڑیوں میں پوسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہماری پریشانیوں کا حل, اور نیچے لکھا ہوتا ہے فلاں بابا کے پاس جائیے, وہ کوئی تعویذ دے دیں گے, کوئی گنڈا دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی پریشانیوں کا حل مل جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں, آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. دکھ اسی کی طرف سے آتا ہے, سکھ اسی کی طرف سے آتا ہے. لہذا جب دکھ سکھ سب اللہ کی طرف سے ہے تو سکھ اللہ سے مانگو, اور جب دکھ آئے تو دور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے درخواست کرو. دکھ کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں, اس لیے کہ دکھ اسی کے پاس سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے. حدیث اس طرح ہے, وان سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الظنون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. رواه الترمذی فی کتاب الدعوات. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الدعوات کے اندر لائے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام, ان کی دعا, جو دعا انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی, وہ دعا یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کو پڑھ کر کے کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل, ہماری پریشانیوں اور ہماری مصیبتوں کا حل تو دعاؤں کے اندر موجود ہے. کوئی بھی چیز مانگنی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو, اور خاص طور سے اس دعا کے وسیلے سے یہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرے گا, وہ چیز عطا کر دے گا. دعا کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. رواہ الترمذی فی کتاب القدر. امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب التقدیر میں جہاں تقدیر کا بیان ہے اس حدیث کو لائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی اور عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. یعنی دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے اور نیکی عمر کے اندر اضافہ کر دیتی ہے. تو اگر کسی آدمی کو اپنے عمر میں اضافہ مطلوب ہو تو زیادہ سے زیادہ نیکی کرے, اور اگر وہ تقدیر کو بدلنا چاہ رہا ہے اپنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. تقدیر کا بدلنا, اس کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے اور اس حدیث سے بھی ملتا ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فعل سے ملتا ہے. ابن کثیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فعل نقل کیا ہے. ابن کثیر میں وہ چیز موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ دعا کر رہے ہیں اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا فامحوہ فإنک تمحو ما تشاء
وتثبت وعندك ام الكتاب فاجعله لي سعادة ومغفرة. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے میری قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے یا کوئی گناہ لکھ دیا تو اس کو مٹا دے. اللہم ان کنت کتبت علی شقوۃ او ذنبا فامحو انی، کہ اگر تو نے میری قسمت کے اندر بدبختی لکھ دی ہے، کوئی گناہ لکھ دیا تو اے اللہ اس بدبختی کو مٹا دے. فإنک تمحو ما تشاء وتثبت، اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور تیرے پاس تو ام الکتاب ہے. فاجعلہ لی سعادۃ ومغفرہ، تو میرے لیے سعادت اور مغفرت لکھ دے، بدبختی مٹا کر کے سعادت لکھ دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل بتا رہا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا سے قسمت کو بدل دیتا ہے، دعا سے تقدیر کو بدل دیتا ہے. دعا سے تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے اس کو ذرا سرسری طور سے ذہن میں رکھ لیں. مثلا اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز لکھ دی ہے کہ بندے کو یہ چیز میں دوں گا، وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو دوں گا. ظاہر ہے کہ اس چیز کا حصول دعا کے اوپر معلق ہے. اگر دعا نہیں کرتا ہے تو وہ چیز اسے نہیں ملے گی، اگر دعا کرتا ہے تو وہ چیز مل جاتی. تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی یہ مصیبت دور کر دوں گا، اس کی یہ پریشانی دور کر دوں گا. اگر دعا مانگتا ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی، دعا نہیں مانگتا تو پریشانی دور نہیں ہوگی. یہ مطلب ہے تقدیر کے ٹلنے کا. اور عمر میں اضافہ ہونے کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو حقیقی ہے کہ اگر عمر میں زیادتی کا مطلب یہ لیا جائے کہ حقیقت میں عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کی عمر 40 سال ہے، وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر یہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، یہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کی عمر 40 سال سے بڑھا کر کے 60 سال کر دی جائے گی. اور اگر نہ حج کرتا ہے استطاعت کے باوجود، نہ عمرہ کرتا ہے، نہ اور نیکیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو اس کی عمر کے اندر اضافہ نہ کیا جائے. یہ مفہوم ہے جب اس حدیث کو اور عمر کے اندر زیادتی کو حقیقت پر محمول کیا جائے. اور اگر حقیقت پر محمول نہ کر کے اس حدیث کو مجاز پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی عمر اتنی ہی رکھے گا. 40 سال اگر عمر ہے تو 40 سال ہی رہے گی، لیکن 40 سال میں اتنے کام اس سے لے لے گا، وہ اتنے اعمال صالحہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اتنے اعمال صالحہ اور اچھے اعمال اور نیک اعمال کی توفیق دے دے گا کہ اگر 100 سال کی بھی عمر اسے دے دی جاتی تو اتنے اعمال نہ کر پاتا جتنی کی اس نے 40 سال کے اندر کر لی ہے. تو یہ در حقیقت عمر میں اضافہ ہی ہوا. تو دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور نیکی سے عمر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے دعا کی اہمیت کا اندازہ ہوا. دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ایسے ہی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلی شرط ہے آدمی حلال رزق کھائے. اگر حلال و حرام کی تمیز رزق کے باب میں نہیں کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دلیل اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ
والذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمہ من السحت او الربا فالنار اولی بہ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو معجم اوسط کے اندر لائے, روایت صحیح ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ایک واقعہ اس حدیث پاک میں منقول ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی. کون سی آیت؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. سعد ابن ابی وقاص اس محفل میں موجود تھے. وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, اللہ سے میرے بارے میں دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب جو دعا میں کروں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے. آپ اللہ سے ایسی دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ایک کام کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا کام ہے؟ کہا کہ اطب مطعمک, ایک کام کر لے, اپنا کھانا حلال کر لے. جو لقمہ تیرے پیٹ میں جائے پوری تحقیق کے ساتھ جائے کہ یہ حلال کا ہے. اگر یہ اہتمام تو کر لے گیا, اپنے کھانے کو تو پاک کر لے گیا, اپنی روزی کو تو پاک کر لے گیا, ہر وہ لقمہ جو تیرے پیٹ میں جاتا ہے اگر تو نے ہر لقمے کو حلال کر لیا تو مستجاب الدعوت ہو جائے گا. اور سچ مچ جب سے انہوں نے اس حدیث کو سنا تب سے کہتے ہیں کہ کوئی لقمہ میرے پیٹ میں اس طریقے کا نہیں گیا جس کے بارے میں مجھے پوری تحقیق نہ ہو کہ یہ حلال کا ہے. اسی وجہ سے وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا تھا. آگے آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ہستی کی جس ہستی کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے, ایک بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے تو 40 دن کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور جو بندہ ایسا ہو کہ جس کا گوشت سود یا حرام مال سے بڑھا ہوا ہو تو اس کے لیے آگ زیادہ لائق ہے, اس کا بدن آگ کا زیادہ مستحق ہے. تو دعا کی پہلی شرط یہ ہے اس کی قبولیت کی کہ آدمی اپنے رزق کو حلال کر لے. دوسرے, دعا کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. جیسے ایک حدیث پاک ہے, وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ ولا يقولن اللهم ان شئت فآتنی فإنه لا مستکرہ لہ. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی دعا کرے تو اپنے سوال میں جو سوال وہ اللہ سے کر رہا ہے اس میں عزم اختیار کرے, عزیمت اختیار کرے. عزیمت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو دعا پوری دل جمعی کے ساتھ کرے, پوری توجہ کے ساتھ کرے. جو دعا کر رہا ہے اس دعا کو وہ سمجھ رہا ہے. عام طور سے آج دیکھا جاتا ہے کہ امام دعا پڑھتا ہے اور لوگ اس کے اوپر آمین آمین بولتے رہتے ہیں. نہ امام کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں, اور نہ مقتدی جو امام کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں دعا کی گئی ہے. تو اولاً دعا کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں. آج عام طور پہ حنفی مساجد کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام دعا کرتا ہے, وہ دعا کرتا نہیں ہے, دعا پڑھتا ہے. دعا کرنے کا حکم ہے, دعا پڑھنے کا حکم نہیں ہے. آدمی دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے. لوگ دعا پڑھ رہے ہیں, پڑھنے والا بھی سمجھ نہیں رہا ہے, سننے والا بھی سمجھ نہیں رہا ہے. پڑھنے والا پڑھ رہا ہے, سننے والا آمین بول رہا ہے, دونوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس چیز کے بارے میں دعا کی جا رہی. تو فلیعزم المسألہ, دعا کو اچھی طرح سمجھ لے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں, اللہ سے کیا سوال کر رہا ہوں. اور دوسرے پوری دل جمعی کے ساتھ. یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی صرف زبان سے دعا کر رہا ہے, دل زبان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, دل کہیں ہے اور زبان صرف الفاظ ادا کرتی ہے. تو اگر دعا کے بارے میں ایسی حالت ہو تو اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. دعا کے اندر عزم ضروری ہے, عزیمت ضروری ہے. عزیمت کا مطلب یہ کہ ایک تو پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرے, دوسرے دعا کا مطلب سمجھتا ہو, اور تیسرے یہ کہ پوری دل جمعی کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ دعا کر رہا ہو. اس کا دل سوال کے اوپر لگا ہوا ہو, یہ نہیں کہ الفاظ زبان سے نکل رہے ہوں اور دل کہیں اور ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا.
تو دوسری شرط اخلاص اور عزیمت ہے. اور در حقیقت جیسے عبادت کی روح دعا ہے تو دعا کی روح عزیمت ہے. اگر عبادت سے دعا کو نکال لیا جائے تو عبادت بے معنی ہو جاتی ہے. ایسے ہی دعا سے اگر عزیمت کو نکال لیا جائے تو دعا بے روح ہو جاتی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ دعا میں جلدی نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے تعلق سے بدگمان نہ ہو. دلیل اس طرح ہے. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی. رواہ البخاری فی کتاب الدعوات. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب الدعوات میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے اور یہ نہ بولے ارے میں نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی. دعوت فلم یستجب لی, میں نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی. اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اے اللہ میری اس ذریت کے اندر ایک امام پیدا کرنا, ایک نبی پیدا کرنا. جانتے ہیں یہ دعا کتنے دنوں میں قبول ہوئی ہے؟ 2500 سال بعد. اس دعا کی قبولیت میں کتنا وقت لگ گیا؟ 2500 سال لگ گئے. اس لیے کہ جب یہ دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی, اس دعا کے 2500 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے. گویا یہ ابراہیم کی جو دعا ہے وہ 2500 سال کے بعد قبول ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ اگر اخلاص کے ساتھ دعا کے جو آداب و شرائط ہیں ان آداب و شرائط کو ملحوظ اگر رکھا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے, تو آدمی دعا میں جلدی نہ کرے اور یہ نہ بولتا رہے کہ ارے میں نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی نے دعا کو قبول نہیں کیا. دعا میں جلدی نہ کرے, یہ بھی شرط ہے. اخلاص, عزیمت اور دعا میں جلدی نہ کرنا. ایک شرط اور ہے کہ زیادہ تر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا کرے. اگر بار بار ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے, اللہ کے رب ہونے کا حوالہ دے کر کے دعا مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اس کا ثبوت قرآن میں ہے. اولی الالباب کی دعا کا تذکرہ جہاں 4 پارے کے اندر کیا گیا ہے سورہ آل عمران کے اختتام پر, یوں ہے اولی الالباب اس طرح دعا مانگتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل. دیکھیے اولی الالباب کی دعاؤں کو نقل کیا گیا ہے اور 5 مرتبہ ربوبیت کا حوالہ دیا گیا, 5 مرتبہ ربنا ہے. حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ لوگ اولی الالباب ربنا ربنا بولتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. ما زالوا یقولون ربنا ربنا حتى استجاب له. لوگ ربنا ربنا کہہ کر کے ربوبیت کا حوالہ دے کر کے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو دعا کے وقت اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا جائے, اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. دعا کے لیے 3 شرطیں اور بھی ہیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے دعا سے مستنبت ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد چاہتے تھے, وہ بھی زندگی کے ایسے موسم میں جہاں عام طور پر بچوں کی پیدائش محال ہوتی ہے. اللہ سے اس وقت بچے کی پیدائش کے لیے, نیک اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے دعا کر رہے ہیں.
انہوں نے اپنے رب کو دھیرے دھیرے پکارا تو ایک شرط یہ ہوئی کہ زور زور سے دعا نہ کر کے آدمی دھیرے سے دعا کرے، اس لیے کہ اگر آدمی دھیرے دھیرے دعا کرتا ہے، چپ کے دعا کرتا ہے، تو اس میں ریا کا امکان نہیں ہوتا، اور جس دعا میں ریا کا امکان نہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ دعا دھیرے دھیرے کی جائے، اس کا مطلب دھیرے دھیرے چپ کے دعا کرنا افضل ہے زور زور سے دعا کرنے کے مقابلے میں۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری شرط، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اس کا اظہار کرے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اظہار کیا۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ بدن کے اندر ہڈی جو ہوتی ہے یہ اصل بنیاد ہوتی ہے، ہڈی اگر کمزور ہو جائے تو پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میرا بدن کمزور ہو گیا ہے۔ ہڈیوں کا کمزور ہونا یہ دلیل ضعف اور دلیل کبر ہے، یعنی بڑھاپے کی دلیل ہے اور کمزوری کی دلیل ہے۔ اللہ میں بہت کمزور ہو گیا اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ وَاسْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، اور میرے بال سفید ہو گئے۔ بال سفید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب موت کا فرشتہ آنے ہی والا ہے۔ بال کا سفید ہونا، یہ بال کا سفید ہونا در حقیقت یہ موت کا قاصد ہے، اور یہ سفید بال نذیر ہے اور یہ رائد ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اب تیری موت قریب ہے۔ تو اے اللہ میں موت کی چوکھٹ پر پہنچ چکا ہوں، میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ دوسری دعا جس میں اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ اور تیسرے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے عطا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے لیکن ان نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ پوچھا جائے کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ ارے بولے بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ حالانکہ اگر صحیح سے دھندا چل رہا ہے تو اس کا اظہار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس نعمت کا اظہار ضروری ہے۔ تو دعا دھیرے دھیرے کرے، اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ اب ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے جیسے آدمی نے دعا کی اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں بھی حدیث پاک موجود ہے اور آدمی کے شبہے کا جواب دیا گیا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث، اما ان يعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذا نكثر قالوا الله اكثر۔ رواه احمد فی مسندی، یہ روایت مسند احمد میں ایسے ہی موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دعا کرے، کوئی مسلمان کوئی بھی دعا کرے، اس دعا کے اندر نہ تو گناہ کی بات ہو اور نہ تو رشتہ داری کا کاٹنا ہو، کوئی گناہ کی بات دعا میں نہ ہو اور رشتہ داری کا کاٹنا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی تین چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور دیتا ہے۔ کیا؟ جو دعا اس نے مانگی ہے وہی دعا قبول کر لیتا ہے۔ بندے نے جو دعا کی اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس دعا کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے، جو مانگا وہ دے دیا۔ یا اگر بندے نے کوئی چیز مانگی اور اللہ اس چیز کو دینا مصلحت کے خلاف سمجھتا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ اگر میں نے یہ چیز دے دی تو بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، بندے کو یہ چیز دینا بندے کے ایمان کے لیے، اس کے عمل کے لیے مضر ہے یا اس کی صحت کے لیے مضر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے۔ اگر وہ چیز نہیں دیتا تو بندہ یہ نہ سوچے کہ میں نے جو اللہ سے مانگا تھا اللہ نے نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن ہو جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس دعا کی وجہ سے اس بڑی مصیبت کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس سے دفع کر دیتا ہے۔ تو دعا کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگرچہ جو چیز اس نے مانگی تھی وہ نہیں ملی، لیکن فائدہ تو ہوا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت ٹل گئی۔ اور چلو جو چیز بندے نے مانگی تھی وہ بھی نہیں اللہ نے دی، اور کوئی پریشانی آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ نے وہ پریشانی بھی دور نہیں کی، تو
تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے اسٹور کر لیتا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے. کل قیامت کے دن ان تمام دعاؤں کا بدلہ دے گا. اور اللہ قیامت کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دینے پر آئے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب اسٹور کر لی جاتی اور سب دعاؤں کے بدلے میں آج مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انعامات دے دیتا ہے. تو دعا بندے کی رائے گاہ کہا جاتی ہے اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور آداب و شرائط کے ساتھ ہو. آخر میں ایک شبہے کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگ کر کے ہم کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں مانگتے ہیں تو بیٹا بیٹی مل جاتے ہیں. بیٹے کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹا مل جاتا ہے، بیٹی کی درخواست کرتے ہیں تو وہاں بیٹی مل جاتی ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ قبر کے اوپر جا کر کے بیٹا بیٹی مانگنا یہ شرک ہے. اور اگر وہاں بیٹا بیٹی مل جائے قبر پر مانگنے کی وجہ سے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بیٹا بیٹی بابا نے دیا ہے، بلکہ قبر کے اوپر بندے نے اگر بیٹا بیٹی مانگا ہے تو بیٹا بیٹی اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے، اس لیے کہ صاحب قبر تو اس کی آواز کو سن ہی نہیں رہا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آدمی سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہ دے سکیں اور وہ قیامت تک اس کی پکار سے غافل ہیں. تو اللہ نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد آدمی کا تعلق عالم دنیا اس عالم سے اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کا تعلق دوسرے عالم سے ہو جاتا ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہاں کی آواز وہاں تک نہیں پہنچائی جا سکتی. اگر کسی نبی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے مردوں تک پہنچا دیا، جیسے بدر میں جتنے کافر مارے گئے تھے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے آئے اور آپ نے ہر ایک کا نام لے لے کر کے انہیں مخاطب کیا، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو خطاب کر رہے ہیں. کہا کہ اس وقت وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. عام طور پر مردوں تک اپنی بات کوئی نہیں پہنچا سکتا، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے. اور ایک جگہ اور فرمایا گیا انما یستجیب الذین یسمعون، سننے والے ہی جواب دیتے ہیں. قرآن کا یہ کہنا ہے والموتى یبعثھم اللہ، اور مردوں کو تو قیامت میں اٹھایا جائے گا. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ مردوں تک آواز نہیں جا رہی ہے ہماری. مردے جب ہماری آواز کو سن ہی نہیں رہے تو ہماری درخواست کیا قبول کر سکیں گے. قبر کے اوپر بیٹا بیٹی اگر مل جائے تو وہاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، قبر والا بیٹا بیٹی دینے پر قادر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں اللہ کیوں دے دیتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن غیر اللہ سے مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے. وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے یا منافق ہو جاتا ہے اور ایمان جیسی قیمتی چیز سے محروم ہو جاتا ہے. بیٹا بیٹی تو مل گیا، وہ خوش ہو گیا، لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنے پر یہ چیز اللہ ہی نے دی، لیکن اس کی سزا مجھے یہ ملی کہ سب سے قیمتی چیز ایمان میرے ہاتھ سے نکل گئی، میں ایمان سے محروم ہو گیا. یہ کچھ خاص باتیں دعا کے تعلق سے تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا